ہیں جناب خامخواہ حیدرآبادی، اور آپ تیار ہو جائیں اس دنیا میں جانے کی جس کا آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اور شعر میں ان کا سنانا جا رہا تھا لیکن اب وہی سنا دیتے ہیں. آئیے تشریف لائیے. جو دین حق کا سدا اہتمام کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کرتے ہیں، خدا کے بندے ملے ہیں جہاں بھی آپس میں کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایسے اچھے سامعین زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں میں، اور یہ بات ہر مشاعرے میں کہتا ہوں. مطلب 12ویں بار تو آپ رجسٹر نہیں آئے. چلے آپ کے اس شہر میں جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے شاید 5ویں بار پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. راحت صاحب کی دھواں دار شاعری کے بعد آپ مجھے یوں سن لیں جیسے 2 سیریلوں کے بیچ میں ایک ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے. 2 سیریل کے بیچ میں ٹی وی پہ جو 2 سیریل آتے ہیں اس میں سیریل کم ہوتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح برداشت کر لیں، اس لیے کہ راحت صاحب کے بعد اکبر صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں. راحت صاحب کے بعد شعر پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے. بہرحال کوشش کروں گا آپ حضرات کو ہنسانے کی. اگر نہیں ہنسا سکا تو آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ یا آپ نہیں ہنسے تو میں اکیلا آپ کا کیا بگاڑ لوں گا؟ بہرحال سماعت فرمائیے کہ مطمئن میرے مالک میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. میرے مالک میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. جی ہاں. اور مطمئن رہتا ہے دل اس کام کے انجام سے جس کا ہم آغاز کرتے ہیں خدا کے نام سے. جس کا ہم آغاز کرتے ہیں خدا کے نام سے. منتظر رہتا بھلا کیا صبح تک میں شام سے. آپ اس کو مطلع کر دیں میرے پیغام سے. آج کی شب ہیوسٹن میں ہوں ضروری کام سے. لوٹ کر باتیں کروں گا گردش ایام سے. اور دن کو میں رات یا شب کو جو صبح لکھتا ہوں، کچھ وجہ ہوگی جو بوتل کو قدح لکھتا ہوں. ماں کے آنچل کی طرح امن کے پرچم کو بھی، ماں کے آنچل کی طرح امن کے پرچم کو بھی کہکشاں اور کبھی قوس و قزح لکھتا ہوں. خود بخود پیکرے اشعار میں ڈھل جاتے ہیں اپنے افکار کے جب حسن و خبا لکھتا ہوں. سیئے ناکام پہ اپنی ہے مجھے ناز اتنا، ہارتا بھی ہوں تو خوش ہو کے فتح لکھتا ہوں. اور خون دیتا ہوں میں احساس کی شریانوں کو، خون دیتا ہوں میں احساس کی شریانوں کو. خامخواہ لوگ سمجھتے ہیں مزاح لکھتا ہوں. بے شکریہ. یہ سارے سامعین جو صورت تلوار بیٹھے ہیں، یہ سارے سامعین جو صورت تلوار بیٹھے ہیں، کفن باندھے ہوئے ہم بھی یہاں تیار بیٹھے ہیں. جو اپنے خون دل سے شاعری لکھ کر سناتے ہیں، غنیمت ہے کہ وہ شعراء یہاں 2-4 بیٹھے ہیں. اچھا، ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، مگر خوشیوں سے منہ کو موڑ لینا بھی حماقت ہے. ظرافت خامخواہ فن ہی نہیں ہے، ایک سعادت ہے. ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایک 2-3 اصلاحی خطات ہیں، پھر میں اپنے اوقات پر آ جاؤں گا انشاءاللہ. عرض کیا تھا کہ روانی کے قرینے آ رہے ہیں، روانی کے قرینے آ رہے ہیں، کنارے پر سفینے آ رہے ہیں.
میری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں ہیں، تصور کو پسینے آ رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں ہیں، تصور کو پسینے آ رہے ہیں۔ انتظار کے موضوع پہ آپ نے کئی اشعار سنے ہوں گے، ہم کیسے کرتے ہیں انتظار، سماعت فرمائیں۔ اگرچہ دل پہ گراں انتظار گزرے گا، اگرچہ دل پہ گراں انتظار گزرے گا، میرے مزاج پہ ہر لمحہ بار گزرے گا، نہ پوچھ مجھ سے تیرے انتظار کی لذت، تو آ گیا تو مجھے ناگوار گزرے گا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ نہ پوچھ مجھ سے تیرے انتظار کی لذت، تو آ گیا تو مجھے ناگوار گزرے گا۔ ہماری زندگی سچ پوچھئے تو دو رخی ہے، کہیں غم سے دکھی ہے تو خوشی سے بھی سجی ہے۔ نہ سوچو زندگی میں کتنے پل باقی بچے ہیں، یہ دیکھو ایک پل میں زندگی کتنی بچی ہے۔ شکریہ۔ نہ سوچو زندگی میں کتنے پل باقی بچے ہیں، یہ دیکھو ایک پل میں زندگی کتنی بچی ہے۔ کچھ اور ہیں کہ اشعار، ایجاد ایک نئی کوئی فنکار دکھا دے، تخلیق نو کا خلق کو شاہکار دکھا دے، وہ تیر ہو خنجر ہو کہ تلوار دکھا دے، جو پیٹھ کے پیچھے سے ہو وہ وار دکھا دے۔ آئینہ کوئی ایسا بنا دے جو خواہ انسان کا چہرہ نہیں کردار دکھا دے۔ آئینہ کوئی ایسا بنا دے جو خواہ انسان کا چہرہ نہیں کردار دکھا دے۔ احسان گر کسی کا نہ وہ مستعار لے، تقدیر خود ہی اپنا مقدر سنوار لے۔ احسان گر کسی کا نہ وہ مستعار لے، تقدیر خود ہی اپنا مقدر سنوار لے۔ بہتر ہے موت پھر بھی کہ دیتی تو ہے کفن، گر زندگی کا بس چلے کپڑے اتار لے۔ بہتر ہے موت پھر بھی کہ دیتی تو ہے کفن، گر زندگی کا بس چلے کپڑے اتار لے۔ اور عرض کیا تھا کہ طنزیہ خطات ہیں، اب میں طنز اور مزاح کو اس لیے ملا کے چلتا ہوں کہ نہ برتری میں خوشی کم تری میں آنسو ہوں، سفر ہنسی کا رہے رہبری میں آنسو ہوں۔ اور مزاح و طنز وہی کامیاب ہوتا ہے جب ایک آنکھ ہنسے دوسری میں آنسو ہوں۔ تو سماعت فرمائیے کہ سب زخم خود بھریں گے، بھرے گا کوئی نہیں، مرنے سے پہلے قدر کرے گا کوئی نہیں۔ تلوار گر ہوا میں چلاؤ گے خواہ بازو تھکیں گے اور مرے گا کوئی نہیں۔ شکریہ۔ میں ذرا جلدی پڑھوں گا اس لیے کہ وقت کا کم ہے۔ کڑوا ہے سچ تو ماننے تیار نہیں ہیں، بس ہوش اس قدر ہے کہ ہوشیار نہیں ہے۔ اور لڑنا تو درکنار کہ یارو ہمارے پاس ہتھیار ڈالنے کو بھی ہتھیار نہیں ہے۔ لڑنا تو درکنار کہ یارو ہمارے پاس ہتھیار ڈالنے کو بھی ہتھیار نہیں ہے۔ ورق جب زندگی کا پارا پارا دیکھتے ہو تم، نتیجے میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتے ہو تم۔ عمل کا وقت ہے تم کو تو میدان میں نکلنا تھا، ابھی تک گھر میں بیٹھے استخارہ دیکھتے ہو تم۔ عمل کا وقت ہے تم کو تو میدان میں نکلنا تھا، ابھی تک گھر میں بیٹھے استخارہ دیکھتے ہو تم۔ گلستان میں محبت کی جو ہریالی لہک اٹھتی، تو ہر پتی پہ اس کی امن کی چڑیا چہک اٹھتی۔ اکٹھا کر لیے ہتھیار جتنے لڑنے والوں نے، جمع کرتے جو اتنے پھول تو دنیا مہک اٹھتی۔ اکٹھا کر لیے ہتھیار جتنے لڑنے والوں نے، جمع کرتے جو اتنے پھول تو دنیا مہک اٹھتی۔ اور میں سنجیدہ ادب کی اہمیت تسلیم کرتا ہوں، بزرگوں اور استادوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں، فقط مصروف ذہنوں کی تھکاوٹ دور کرنے کو میں ان میں خواہ کچھ خے تقسیم کرتا ہوں۔ تو اب آئیے تھوڑے سے اپنی پریشانی میں
یا فکر کم و بیشی میں مت رہنا، پشیمانی ہو تم کو ایسی خوش فہمی میں مت رہنا، صبح کی دھوپ میں سایہ اگر لمبا نظر آئے تم اپنے قد کے بارے میں غلط فہمی میں مت رہنا۔ جی ہاں، سخن فہموں کا احسان پذیرائی بھی شامل ہے، اور سبھی اہل نظر کا حسن بینائی بھی شامل ہے۔ میرے کاندھوں پہ چڑھ کے اپنے خط کو ناپنے والوں، تمہارے خط میں میرے خط کی لمبائی بھی شامل ہے۔ اور دیکھیے دماغ اس کا گر سڑا نہیں ہوتا، سامنے رقیب آ کر یوں کھڑا نہیں ہوتا۔ عقل سے بھی بونا ہے آپ اس کو سمجھا دیں، خامخواہ اچھلنے سے خط بڑا نہیں ہوتا۔ رقیب روسیہ آپے سے باہر مت نکل جانا، وہ ماروں گا کہ چہرہ کیا تیرا شجرا بدل جانا۔ میرے بوڑھے بدن میں خامخواہ اب بھی وہ طاقت ہے، اگر میں زور سے چھینکوں تو تیری ناف ٹل جانا۔ اب کچھ اور چھوٹے سے خطات ہیں سمجھ۔ اب دیکھیے جی 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 آپ کی فرمائش ہے کہ ہاں جی ہاں جینے کے واسطے نہیں سمجھا، مشکل میں ایک نجات دہندہ ضرور ہو، مشکل میں ایک نجات دہندہ ضرور ہو، سر جس پہ رکھ کے روئیں وہ کندھا ضرور ہو۔ معشوق ہو حسین ضروری نہیں، مگر عاشق کو چاہیے کہ وہ اندھا ضرور ہو۔ شکریہ۔ اب دیکھیے حضرات کہ میں اکثر اپنے وطن میں بہت کم رہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہاں رہتے ہیں، نہ گاؤں میں نہ کسی بھی نگر میں رہتا ہوں، نہ دل میں اور نہ کسی کی نظر میں رہتا ہوں۔ سفر ہے میرے تعاقب میں خامخواہ کب سے، اسی کے ڈر سے ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں۔ 65 سال بامبے میں رہا، چھوٹا سا مکان تھا، اتنا چھوٹا تھا اگر اپنے ایک روم میں چھینکتا تو ہماری بیوی آتی تھی پکارے کیا بول کے۔ اب وطن میں واپس ہونے کے بعد نسبتاً ذرا بڑا مکان ہے، دولت خانہ بھی نہیں ہے، غریب خانہ بھی نہیں ہے، اوسط خانہ ہے۔ اب پکارتا ہوں تو کوئی آواز ہی نہیں آتی، تو لکھا تھا کہ کھوئی ہوئی آنکھوں میں نظر ڈھونڈ رہا ہوں، کھوئی ہوئی آنکھوں میں نظر ڈھونڈ رہا ہوں، منزل پہ آ کے زیادہ سفر ڈھونڈ رہا ہوں، کچھ اجنبی سے لگتے ہیں دیوار و در مجھے، اپنے نئے مکان میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ کچھ اجنبی سے لگتے ہیں دیوار و در مجھے۔ اتفاق سے میرے اسی گھر میں میرے 3 بھویں اور ان کے بچے وغیرہ ملا کے 22 نفوس تھے، 22۔ آپ کے گھر میں وال ٹو وال کارپیٹ رہتا ہے، میرے گھر میں وال ٹو وال بچے سوتے تھے۔ اب دیکھیے 1.5-2 مہینے رہنے کے بعد جب چلے گئے تو میرے دل پر کیا گزری اس کو منظوم کیا ہوں کہ یاد سبھی کی دل میں اکثر آتی جاتی رہتی ہے، یاد سبھی کی دل میں اکثر آتی جاتی رہتی ہے، بھولی بسری باتوں کی خوشبو مہکاتی رہتی ہے۔ اور جب بچوں کی آوازیں دیواروں سے ٹکراتی ہیں، میرے گھر میں خاموشی بھی شور مچاتی رہتی ہے۔ جب بچوں کی آوازیں دیواروں سے ٹکراتی ہیں، میرے گھر میں خاموشی بھی شور مچاتی رہتی ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ ساحل پر بھی سیاہی کا بھی رنگ سنہرا دیکھا ہے، سیاہی کا بھی رنگ سنہرا دیکھا ہے، ساحل پر بھی پانی گہرا دیکھا ہے، اور جس پر خاموشی کا پہرا دیکھا ہے، میں نے اس آواز کا چہرہ دیکھا ہے۔ جس پر خاموشی کا پہرا دیکھا ہے، میں نے اس آواز کا چہرہ دیکھا ہے۔ اب کسی کی کیا ضرورت ہے ستانے کے لیے، خامخواہ جو مل گیا تجھ کو رلانے کے لیے۔ تو مجھے ہر گام پر ثابت قدم ہی پائے گا، ہو سکے تو آ زمانے آزمانے کے لیے، ہو سکے تو آ زمانے آزمانے کے لیے۔
اب دیکھیے، اب یہ میں اپنی اوقات پر آہستہ آہستہ آ رہا ہوں کہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، نہ تو میک اپ ہے، نہ بالوں کو سجا رکھا ہے، اور خواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ یہ ہمارے معاشقے کے دور کا زمانہ ہے کہ صدائیں میری گھنٹیاں بن گئی ہیں، گریبان کی دھجیاں بن گئی ہیں، اور مسلسل جو تم آنے جانے لگی ہو خیالوں میں پگڈنڈیاں بن گئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں گھر پر تم روز آ رہی ہو، کیوں میرے صبر کو تم یوں آزما رہی ہو، رک رک کے اس طرح جو دکھڑا سنا رہی ہو، یہ حال دل ہے یا تم املا لکھا رہی ہو؟ کہاں ان سے رہو گی کب تلک خوابوں میں ترساتی، کہاں ان سے رہو گی کب تلک خوابوں میں ترساتی، نہیں ہے پیار گر مجھ سے تو کہہ دو کیوں ہو ٹرخاتی۔ یہ سن کے خامخواہ بولی وہ یوں شرماتی شرماتی، نہ ہوتا پیار تو میں آپ کے خوابوں میں کیوں آتی۔